اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا گو رہیے۔ یہ دعاؤں کا تبادلہ ہوتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ بھی خوش رہتے ہیں۔ پرانا زمانہ کتنا اچھا تھا، لوگ ملتے تھے تو السلام علیکم کرتے یا یہ کہہ دیتے سب دا پلا سب دی خیر، تو ہر طرف خیر ہی خیر ہوتی تھی۔ آج سوال تو ظاہر آتے ہی رہتے ہیں، لوگ جو میرے پرسنل نمبر ہے 033140494139 ان نمبرز پر کال کرتے رہتے ہیں اور مختلف ٹاپک سے بات بھی ہوتی ہے اور میسیجز بھی کرتے ہیں، اور میں بلا جھجک ان سب کے سوالات کے جواب دیتا ہوں اپنی علم کے مطابق۔ میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں، لیکن جتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کے مطابق میں آپ کو جواب دیتا رہتا ہوں۔ ایک صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا کاروبار بہت اچھا ہے، اللہ کا شکر بھی وہ ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے جو مسئلہ ڈسکس کیا ہے وہ میں مسئلہ آپ کے ساتھ ان کا نام لیے بغیر ڈسکس کرتا ہوں، تاکہ کسی کا نام بھی نہ آئے، کسی کی عزت پہ حرف بھی نہ آئے، اور وہ جو حل ان کے لیے بتانا ہے یا تھوڑا بہت میں نے ان کو بتا دیا ہے وہ آپ کو بھی بتا دوں۔ وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری دکان میں بہت بڑی دکان ہے، میرے امپلائیز اچھے ہیں لیکن آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میرے گھر آتا ہوں تو گھر کے اندر میرے جو بہو ہیں یا جو ہیں گھر، وہاں بھی لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ اگر گھر کے لڑائی جھگڑے کا تعلق ہوتا تو میں یقینی طور پر آپ کو بتاتا قرآن پاک میں سورہ فرقان اس کی آیت نمبر 74، لیکن یہ آپ نے دکان کا بھی بتایا، گھر کا بھی بتایا، اور کچھ اور باتیں بھی آپ نے ڈسکس کی۔ تو یہ اس کا بہترین حل یہ ہے، سنی یاد رکھیے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے زبانی لوگ تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن قرآن پاک کو کھول کر ناظرہ پڑھنا اس کا مزید ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھیے، اس کو بھلے آپ کو زبانی آتا ہو، دیکھ کے پڑھیں، تو جہاں پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کو شاید ہی کبھی کسی نے بتائی ہو، تو سن لیجئے، جہاں پر قرآن پاک کھول کر پڑھا جاتا ہے وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جب یہ بات میں ان صاحب سے کر رہا تھا تو انہوں نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی تھی، تو اس کی کیا وجہ تھی، وہ ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے پھر تفصیلات بتائی کہ جب پاکستان بننے سے پہلے مسلمان، ہندو، سکھ سب اکٹھے رہتے، ایک گلی محلے میں رہتے، اور مسلمانوں کی عادت تھی کہ نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد گھر کے سین میں یا بالکنی میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور گلی میں سے گزرتے ہوئے مسلمان ان کی تلاوت سنتے، اور باقی مذاہب والے احتراماً چند سیکنڈ کے لیے رک جاتے یا سن کر جاتے تلاوت۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا، اکٹھے رہتے تھے، سب کچھ ہوتا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت بٹوارہ جس کو بولتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت جو تھی وہ منقود ہو گئی، لوگ ڈسٹرب ہو گئے، تلاوت نہ رہی، تو ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ لیکن جیسے جیسے مسلمان اپنی اپنی جگہ پر پہنچے، کوئی مختلف علاقوں میں پہنچے، انہوں نے پھر جن کو شوق تھا قرآن پاک کی تلاوت کی، انہوں نے تلاوت شروع کی، تو ان کو کیا امن سکون آنا شروع ہو گیا۔ اب پھر غور کریں تو بد امنی ہے، بے سکونی ہے، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، رنجشیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دور کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو پڑھنا ہے اس کو ریسٹارٹ کر لیجئے، قرآن پاک کو پڑھیے، انشاءاللہ تعالی جھگڑا نہیں ہوگا، سکون ہوگا، امن آئے گا، شیطان بھاگے گا۔ اور ایک صاحب کو خیر میں نے ریمیڈی تو بتا دی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں، کمروں
اور اپنے جو فرنیچر ہے اس کے نیچے دائیں بائیں کے جالا نہ لگنے دیں. یہ جو ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ان کی آماج گاہیں ہیں، یہ جگہ یہ جالے لگے ہوتے ہیں تو ان کو اتار لیا کریں. بھی لوگوں نے باتیں اڑائی ہوئی ہیں کہ جو جالا اتارے گا اس کو پتہ نہیں کیا ہے، اس کی سزا ملے گی. کوئی سزا نہیں ہے، قطعاً کوئی سزا نہیں ہے. غیر ضروری بال ہوں، یہ جو جالے لگے ہیں دیواروں پہ ان کو ریموو کریں. انشاءاللہ تعالی حالات میں آپ بہتری محسوس کریں گے. اس سے جڑا ہوا ایک واقعہ ہے، وہ بھی میں کسی وقت آپ کو سناؤں گا. اب چونکہ بات چلی ہے لڑائی جھگڑے کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، آپ کا نہیں کوئی 2 شخص 3 شخص یا کچھ لوگ مل کر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، آپ قریب سے گزر رہے ہیں تو اگر آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح کر لیں، یا رؤوف ہو یا اللہ، یا رؤوف ہو یا اللہ، یا رؤوف ہو یا اللہ. یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے لڑائی رک جائے گی. اگر آپ قریب سے گزر رہے ہیں، بیٹھے نہیں ہوئے، تو چلتے چلتے وہاں سے گزرتے ہوئے یا رؤوف ہو یا اللہ، جہاں تک آپ کی نظر پڑتی رہے یا آواز آتی رہے آپ پڑھتے رہے، انشاءاللہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ ان چیزوں کو اپنائیں اور فائدہ اٹھائیں. لیکن میں ساتھ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ والی باتیں آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، اپنے تک محدود نہ رکھیں. جو یہ باتیں آگے پھیلیں گی تو آپ ان سے کہیں کہ آگے پھیلائیں، تو اس سے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اگر آپ کا دل اجازت دے تو میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں. میں آپ کی بے لوث خدمت کرتا ہوں. اگر آپ یہ میری خدمت کر دیں گے تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا. بہرحال میں نے جو اچھی باتیں آپ کو بتائی ہیں وہ، ہاں ایک اور بات یاد آ گئی. ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ بچوں گھر سے نکلتے ہیں، حفاظت کا خطرہ رہتا ہے، تو بلکہ انہوں نے پوچھا تھا گھر کے تمام افراد کا خطرہ رہتا ہے، ٹریفک کا حالات ایسے ہیں، یہ وہ، تو اس کا کوئی حل بتائیں. تو میں نے یہ ان کو بتا دیا تھا اس دن، آج پھر بتا دیتا ہوں کہ جو گھر سے پہلے نکلے اس پہ 7 مرتبہ پڑھیں یا رقیب ہو یا رقیب ہو یا رقیب ہو، 7 مرتبہ پڑھیں. جب دوسرا جائے یا رقیب ہو یا رقیب ہو یا رقیب ہو یہ پڑھیں. اور جو سب سے آخر میں جائے وہ اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھے اور 7 مرتبہ یا رقیب ہو یا رقیب ہو یا رقیب ہو، اور اس کے بعد پڑھ لے. جب تالا لگا رہا ہو، کنڈی لگا رہا ہو، لاک کر رہا ہو، تو پڑھ لیا کرے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ تعالی ہر چیز اللہ کی حفظ و ایمان میں چلی جائے گی، حفاظت میں رہے گی انشاءاللہ تعالی. آج کی میرا خیال ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ہو سکے تو اس کو شیئر ضرور کیے رہے، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. نہیں تو زبانی اورلی لوگوں کو بتا دیا کریں. محفل کسی میں بیٹھے تو یہ باتیں شیئر کر دیا کریں. انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا اور روزہ قیامت ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ترسیں گے تو یہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.